ایک سال قبل بھی یہاں ہم اسی پنڈال میں اکٹھے ہوئے تھے اور جناب الطاف صاحب کو ہمارے چیئرمین صاحب نے اناؤنس کیا تھا۔ الحمدللہ چیئرمین صاحب کی خصوصی شفقت، آپ سب دوستوں کی محنت اور ان کا ذاتی کردار اور دیگر گروپوں سے تعاون لے کر آپ سب نے الطاف بھٹی صاحب کو ممبر سندھ ہائی کورٹ بار بنایا، جس کے لیے میں اس خلاف کے اتحاد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پورا سال ہر شخص اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، جہاں جس کی دلچسپی ہوتی ہے بیٹھتا ہے، لیکن جو ہی مرحلہ آتا ہے الیکشن کا تو سارے دوست یکجان ہو جاتے ہیں اور پوری کوشش، پوری جدوجہد، پوری محنت کے ساتھ جدوجہد کر کے اور ہر سال اپنا ایک نہ ایک ممبر بار میں لے آتے ہیں، جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوستوں کی آپس کی محبتیں ہیں، ہمارے چیئرمین صاحب کی شفقتیں ہیں، محنتیں ہیں، دوستیاں ہیں اور ان کا بڑا پن ہے کہ یہ سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور ہر سال ہم اپنا ایک ممبر ہائی کورٹ میں اور کراچی بار میں بھیجتے ہیں۔ اور اب میں اس سے اگلی بات کروں گا کہ کوشش یہ کرنی ہے کہ آئندہ منیر بار میں بھی ہم جو ہے وہ اپنا کوئی ایک ممبر کھڑا کیا کرے اور وہاں کے بھی ہمارا ایک ممبر ہونا چاہیے۔ تو حضرات گرامی، میں ہمیشہ پوچھتا رہا کہ جناب اس سال آپ نے کس کینڈیڈیٹ کو اتارنا ہے۔ بھٹی صاحب کے لیے بہت پہلے ہم نے سنا تھا کہ نائب صدارت کے لیے یہ امیدوار ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں۔ پھر میں نے بھٹ صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ان کو ٹاسک دیا ہوا ہے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی اب وہ ٹاسک کے زمانے جو ہے نا وہ چلے گئے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ سپٹمبر میں کسی کو ٹاسک دیں، اکتوبر میں دیں، اگست میں دیں کہ جناب آپ جو ہے نا وہ یہ ٹاسک پورا کریں تو آپ کو کینڈیڈیٹ اناؤنس کر دیتے ہیں۔ اب تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ 1-2 سالوں سے جنوری میں ہی لوگ جو ہے وہ اناؤنس کر دیتے ہیں، بلکہ الیکشن کے دوسرے دن ذہن بنا لیتے ہیں کہ جناب اب اگلے سال ہم نے کون سا کینڈیڈیٹ اتارنا ہے۔ تو میں اس معاملے میں یہ ایک تجویز ہے میری کہ جب بھی آپ نے اب آئندہ سال کسی کو اناؤنس کرنا ہے تو وہ خدارا جنوری میں ہی جو ہے وہ اس کا ذہن بنا لے کہ آپ نے میدان میں اترنا ہے اور کام شروع کر دینا ہے، اور دوست بھی اسی طرح سے جو ہے وہ کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ ٹاسک بھی آپ کا پورا ہو جائے گا۔ خیر، چونکہ وقت گزر چکا تھا تو بھٹی صاحب نے بھی ہاتھ اٹھا لیے، تو میں نے بھٹ صاحب سے پوچھا کہ اب کیا ارادے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کون کون سے امیدوار دلچسپی رکھتے ہیں، تو انہوں نے جناب ورک صاحب کا نام لیا، فیصل صاحب کا نام لیا اور دوستوں کا نام لیا، سب کا نام لیا۔ تو میں نے کہا یار ایسا ہے بھٹ صاحب، ایک تجویز ہے میرے ذہن میں۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا کہ یہ سارے نوجوان ہیں، پہلے بھی ایک دفعہ جو ہے وہ MMC بن چکے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اس دفعہ جو ہے وہ میدان میں اتاریں، کیونکہ جب سے آپ اس گروپ میں آئے ہیں تو آپ خدمتیں ہی کیے چلے جا رہے ہیں، اور جو کام آپ نے الیکشن لڑے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بار کی سیاست میں شاید کوئی آپ کو آنے نہیں دے گا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس سال آپ دل بڑا کریں اور آپ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پیش کریں اور آپ ممبر جو ہے وہ اس کے لیے اناؤنس کروائیں۔ تو چیئرمین صاحب سے بھی جو ہے وہ انہوں نے بات کی۔ اچھا، اس سے پہلے میں نے بھٹی صاحب سے کہا کہ بھٹی صاحب آپ امیدوار تھے، میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ پہلے انجوائے کر چکے ہیں، لہٰذا آپ جو ہے اب رک دیں۔ پھر اسی طرح سے میں نے فیصل بھائی کو فون کیا، فیصل بھائی نے کہا کہ بھٹی صاحب اگر بھٹ صاحب آتے ہیں تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے کہا آپ نوجوان ہیں۔ اسی طرح سے ورک صاحب کو میں ڈائریکٹ فون نہ کر سکا، لیکن کھوکر صاحب کو میں نے کہا کہ ورک صاحب کو میرا پیغام پہنچا دیں کہ آپ کے لیے ابھی بہت زندگی پڑی ہوئی ہے، بٹ صاحب بہت سینئر موسٹ ہیں تو لہٰذا ان کو جو ہے وہ کیا جائے۔
خیر بٹ صاحب بھی تھوڑے سے گھبرا رہے تھے کہ یار اتنا بڑا نام اور میں جو ہے وہ MMC کے لیے یار کوئی بات بنتی نظر نہیں آتی. میں نے کہا پھر وہ ایک مثال دی میں نے, فیاض سومر ہے سمار ہے. میں نے کہا 2 دفعہ وہ لڑا الیکشن سندھ بار کونسل کا, پھر ایک دفعہ وہ ملیر بار کا صدر رہ چکا, اس کے بعد اس نے MMC, یہ راں صاحب اس کے جو ہے نا وہ گواہ ہے کہ MMC کے لیے اس نے کیا اور وہ MMC بنا. تو میں نے کہا جب سمار صاحب صدر بن کے بھی MMC بننے کے لیے تیار ہیں تو آپ تو میرا خیال ہے کہ سن 2007-8 میں MMC کراچی رہے, تو آپ کے لیے کیا مسئلہ, کچھ نہیں ہوتا ہے. میں نے کہا یہ جو کچھ ہے آپ کے اندر ہی بول رہا ہے, پبلک کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو خیر اللہ ان کو عزت دے, اللہ ان کو کامیابیاں دے. انہوں نے میری بات کو رکھا, لیکن میں جب دوسرے چوتھے دن پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ لوگ کہتے ہیں یار بٹ صاحب آپ اور MMC. میں نے کہا یار لوگوں کو کہنے دیں, لوگ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر آپ نائب صدر کے لیے کھڑے ہوتے, آپ جوائنٹ سیکرٹری کے لیے کھڑے ہوتے, تو انہوں نے کہا اس کو دیکھو یہ منہ اور مسور کی دال, سمجھے نا. یہ قوم وہ ہے کہ جو کسی حال میں کسی کو نہیں بخشتی ہے. لہٰذا آپ نے میدان میں اتر جانا ہے اور انشاءاللہ اللہ کامیابیاں دے گا. اور پھر صدر صاحب سے بات انہوں نے کی, چیئرمین صاحب سے بات کی, اللہ ان کو عزتیں رفتیں کامیابیاں عطا فرمائے. انہوں نے بھی حامی بھر لی. تو آج یہاں کا معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ آج ہمارے چیئرمین صاحب اناؤنس کرنے والے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوستو بات یہ ہے کہ اب کراچی بار, ہائی کورٹ بار وہ بار ایسوسیشن نہیں رہی ہے جو سب کو لے کر چلتی تھی. اب تعصب کی سیاست ہو گئی ہے. اپنے اندر اتحاد و یکجہتی پیدا کرنی ہے, اور جب اناؤنس ہو جائے کینڈیڈیٹ تو آپ سب نے مل کر کرنا ہے. جس طرح اللہ رب العزت پہلے کامیابیاں دیتا رہا ہے, اسی طرح سے اللہ رب العزت جو ہے وہ بٹ صاحب کو بھی کامیابی عطا فرمائے گا. میں انہی الفاظ پر اختتام کرتا ہوں اور آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے پوری محنت کے ساتھ, پوری جوش و جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو منوانے کے لیے بٹ صاحب کے لیے کام کرنا ہے. بہت شکریہ.